بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم منہاج العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 4 شروع کر رہے ہیں، اور اس درس نمبر 4 کے اندر جو آپ ہیں معرفہ اور نکرہ کو پڑھیں گے۔ یعنی معرفہ کی یوں تو عام طور پر 7 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک علم ہے، اور اس میں اشارہ ہے، اس میں موصول ہے، اور ایک یہ ہے کہ الف لام کو داخل کر کے کسی نکرہ کو معرفہ بنایا جائے۔ تو خاص طور ترجمہ تو نہیں کرتے اس کا معرفہ کا، لیکن الف لام داخل ہونے سے وہ خاص ہو جاتا ہے، اور نکرہ جو ہوتا ہے اس پر الف لام داخل نہیں ہوتا، وہ تنوین ہوتی ہے اس میں، تو اس کا معنی کوئی کچھ وغیرہ سے کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر الف لام جن پر داخل ہوگا وہ معرفہ ہوں گے، اور جن پر الف لام داخل نہیں ہوگا وہ نکرہ ہوں گے۔ سب سے پہلے ہے کتابن۔ کتابن یہ کتاب ہے، اور اس کی جمع کتبن آتی ہے، اس کو کہیں گے کہ یہ نکرہ ہے۔ کتابن کوئی کتاب، الکتاب کتاب، الکتاب کتاب، دونوں کا معنی کتاب کتاب کریں گے، اور پہلے معنی کتاب کا معنی کوئی کتاب۔ آگے پھر قرآن، قرآن کا معنی کریں گے کوئی قرآن۔ القرآن قرآن، القرآن قرآن۔ درسن سبق، جمع دروس آتی ہے اس کی، درسن سبق کوئی سبق، الدرس سبق، الدرس سبق۔ پھر آگے ہے دینن۔ دینن معنی ہوتا ہے کوئی دین، اور اس کی جمع آتی ہے ادیان۔ الدین دین، الدین دین۔ آگے ہے بیتن۔ بیتن معنی گھر، کوئی گھر، جمع اس کی آتی ہے بیوتن۔ البیت معنی پھر گھر، اور البیت معنی گھر۔ آگے ہے البیت، الولد، یہ سب معرفہ ہیں۔ البیت معنی گھر، الولد معنی لڑکا، اس کی جمع آتی ہے اولاد۔ الکتاب کتاب، الورق معنی کاغذ، پتہ، دونوں آتی ہے، تو اس کی جمع آئے گی اوراق۔ الجمل معنی اونٹ، اس کی جمع آتی ہے جمال۔ الفرس معنی گھوڑا، اس کی جمع آتی ہے افراسن۔ الحمار معنی گدھا، اس کی جمع آتی ہے حمیر۔ القرد معنی ہوتا ہے، القرد معنی بندر، اور اس کی جمع آتی ہے قردۃ۔ آگے ہے الکلب۔ الکلب معنی کتا، جمع آتی ہے اس کی کلاب۔ الدرس معنی سبق، البیت معنی گھر، الرجل معنی آدمی، جمع رجال۔ تو یہ جو آپ نے اتنے الفاظ دیکھے جن پر الف لام داخل ہے، یہ سب معرفہ ہیں، اور معرفہ ہونے سے جو ہوتا ہے کوئی بھی اسم ہوتا ہے وہ خاص ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے انگلش کے اندر ایک ہوتا ہے کامن ناؤن، اور ایک ہوتا ہے پراپر ناؤن۔ تو کامن ناؤن تو جو ہوتا ہے عام طور پر نکرہ رہتا ہے، اور پراپر ناؤن جو رہتا ہے وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ تو معرفہ ہونے سے جو ہوتی ہے وہ چیز خاص ہو جاتی ہے۔ الف لام داخل نہیں تھا تو یہ چیز جو تھی بہت سارے کے درمیان مشترک تھی، لیکن اب ایک خاص چیز کا نام ہو گیا۔ اسی طرح اب یہاں پر کچھ کہہ رہے ہیں پڑھو اور لکھو۔ پڑھنا اور لکھنا یہ کچھ لفظ ہیں، ان کو پڑھیے اور ان کے معنی کیجیے۔ قرآن کوئی قرآن، دین کوئی دین، اسلام اسلام، رجل، اور عام طور پر جو ہے یہ نکرہ کا ترجمہ کوئی ایک کچھ سے لگانے کی بھی حاجت نہیں ہوتی، صرف اسی طرح کہتے چلے جائیں گے۔ اسلام، رجل معنی مرد، درس معنی سبق یا کوئی سبق، عربی معنی عربی کوئی عربی، جمل معنی کوئی اونٹ، حمار معنی کوئی گدھا، کلب معنی کوئی کتا، قرد معنی کوئی بندر، فرس معنی کوئی گھوڑا، ولد معنی کوئی لڑکا۔ پھر آگے ہے الدرس۔ الدرس معنی سبق، اسلام معنی اسلام، دین معنی دین مذہب، رجل معنی آدمی، حمار معنی گدھا کوئی گدھا، الفرس معنی گھوڑا، جمل معنی کوئی اونٹ، الکلب معنی کتا، البیت معنی گھر، القرآن معنی قرآن،
رسول مانے کوئی رسول، اسلام مانے اسلام، العرب مانے عرب، عربی مانے عربی، الجنت مانے جنت، العلم مانے علم، اور قرد مانے بندر، الجمل مانے اونٹ۔ پھر آگے ہے زہر مانے پھول، اس کی جمع ازہار آتی، الورق مانے کاغذ، الحمار مانے گدھا، فرس مانے کوئی گھوڑا، الصغیر مانے چھوٹا، کبیر مانے بڑا۔ تو یوں اس طرح سے اعتبار سے یہ سبق مکمل ہو گیا۔ اب اس سبق کے اندر آپ کو اس سبق کے اندر ہماری کوئی تمرین نہیں تھی، درس نمبر 4 کے اندر کوئی بھی تمرین نہیں تھی اور صرف یہ سبق ہی تھا ہمارا، تو اس اعتبار سے یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ آپ کو اس کے اندر یہ کرنا ہے کہ آپ کو معرفہ کی کتاب کے اندر سے، نحو کے اندر سے معرفہ کی جو قسمیں ہیں ان کو دیکھ لینے ہیں اور معرفہ کی تعریف پڑھ لینی ہے۔ معرفہ اور نکرہ، معرفہ اسے کہتے ہیں جو کسی معین شے پر دلالت کرے، اور نکرہ کہتے ہیں جو کسی غیر معین شے پر دلالت کرے۔ معرفہ کی جو ہوتی ہیں وہ 7 قسم ہوتی ہیں، کس طرح سے معرفہ بناتے ہیں، اور نکرہ جو ہوتا ہے وہ اس کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی، وہ نکرہ جو ہوتا ہے غیر معین چیز پر دلالت کرتا ہے۔ تو عام طور پر جو ہوتا ہے التنوین جو اس پر داخل ہوگی اور اس پر الف لام داخل نہیں ہوگا، اور جس پر الف لام داخل ہوگا اس پر تنوین داخل نہیں ہوگی، کیونکہ تنوین جو ہے کسی چیز کے نکرہ ہونے پر دلالت کرتی ہے اور الف لام کسی چیز کے خاص ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور دونوں کے اندر ضد ہے، تو بیک وقت دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں آ سکتی۔ تو نکرہ اسے کہیں گے جو اس پر الف لام داخل نہ ہو، اور معرفہ اسے کہیں گے جس پر الف لام داخل ہو، تو وہ معین ہو جائے گا اور یہ غیر معین رہے گا۔ بس اتنا سبق کے اندر اس آج کی یہی تھا۔ یہاں پر آپ کو ایک چیز یہ بیان کر رہے ہیں، نوٹ سر دست حروف شمسی اور قمری کے سمجھانے کی ضرورت نہیں، صرف یہ بات ذہن نشین کرائی جائے کہ جس لفظ پر الف لام آتا ہے اس کے آخری حروف پر تنوین نہیں آتی۔ الف لام لگانے کے متعلق یہ کہا جائے کہ لفظ سے پہلے حرف سے الف لام جوڑا جائے، جیسا کہ اس سبق میں واضح کیا گیا۔ الف لام لگانے متعلق یہ کہا کہ لفظ سے پہلے حرف سے الف لام جوڑا جائے، جیسا کہ اس سبق میں واضح کیا گیا۔ حروف شمسی اور حروف قمری کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں الف لام لگا کر کے اور اس کے بعد آپ یہ حرف کو پڑھیں، جہاں الف لام کا ادغام نہ ہو اس حرف میں تو سمجھ لینا کہ یہ حروف قمریہ ہیں، اور اگر جہاں لام کا جو ہے ادغام ہو جائے بعد والے حرف کے اندر تو وہاں وہ لفظ ہوگا وہ حروف شمسیہ میں سے ہوگا۔ مثال کے طور پر ال ہے، یہ الف لام لگایا اور واو کو پڑھ رہے ہیں، الورق، تو الف لام بھی پڑھا جا رہا ہے، یہاں پر واو بھی پڑھا جا رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ واو جو ہے حروف قمریہ میں سے۔ الحمار، یہاں پر بھی لام پڑھا جا رہا ہے، ہا بھی پڑھا جا رہا ہے، تو کہیں گے ہا یہ حروف قمریہ میں سے۔ یہاں آ جائیں الصغیر، یہاں پر الصغیر میں یہاں پر لام نہیں پڑھا جا رہا ہے، صاد میں اس کا ادغام ہو جا رہا ہے، الصغیر، تو صاد کو کہیں گے کہ یہ حروف شمسیہ میں سے ہے۔ اسی طرح یوں آپ دیکھتے جائیں، الف لام لگاتے جائیں اور اس حرف کو پڑھتے جائیں، تو اس اعتبار سے حروف تہجی میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ 2 حصوں میں بٹ جائیں گے، حروف شمسیہ اور حروف قمریہ میں۔ الف لام لگا کر کے دیکھیں، جس الف لام کے ساتھ جس حرف کا تلفظ ہو سکے تو ہم کہیں گے کہ وہ حروف قمریہ میں سے، اور الف لام کا اگر ادغام ہوتا ہے اس حرف میں تو اس حرف کو ہم بولیں گے کہ حروف شمسیہ میں سے۔ مثال کے طور پر الدرس، یہاں پر لام کا ادغام ہو جا رہا ہے دال کے اندر اور لام نہیں پڑھا جا رہا ہے، تو کہیں گے کہ دال یہ حروف شمسیہ میں سے۔ تو اس طرح سے ہمارا سبق نمبر منہاج العربیہ کا آج سبق نمبر 4 مکمل ہو گیا۔ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔